یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. آپ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہو اور بولیں گے اپنی حکومت کے خلاف لڑیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بیمار سوچ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی. اسی سوچ کی وجہ سے, اسی منافقت کی وجہ سے آج وہ اپنے لیڈر کو بھی جیل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے, اس میں سب کو عدالتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے, عدالتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے, عدالتوں سے لڑنا نہیں چاہیے, عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, اور ہمیشہ حق اور سچ کے انصاف کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ کہتے ہیں عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا. کل ایک ریلا جیل میں ایک کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بانی پی ٹی آئی نے کیس کا کورٹ روم سے اٹھ کے چلے گئے, میں بائیکاٹ کرتا ہوں کیس کی, تو وہ جج صاحب نے بھی کیس کی سماعت ملتوی کر دی. تو یہ کس طرح کا؟ دیکھیں جی, ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی ہر بات مطلب آپ کے کہنے پہ چلے. آپ کا اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ بھی کل عمران خان صاحب کورٹ سے اٹھ کے چلے گئے کہ مجھے کورٹ میں نہیں بیٹھنا. آپ عدالتوں کو اس طرح ملائن نہیں کر سکتے, عدالتوں کو اس طرح نہیں جھکا سکتے. ہم جن مقدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں 2015 سے لے کر ہم نے مقدمے ان کو دیکھا, اور 2024 میں 9 سال تک ہم مقدموں کو فیس کر رہے تھے نا, کورٹوں سے بھاگے نہیں, عدالتوں میں حاضر ہوئے. اور ہم ان ٹائموں میں عدالتوں میں حاضر ہوئے جب سمجھے کہ ہماری پارٹی پر بھی سختی تھی, ہم پر بھی سختی تھی, تو ہم نے عدالتوں پہ اعتماد کیا. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی کسی فیور کی کوئی امید تھی, لیکن ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. عدالتوں میں ملک میں بیٹھ کر, کورٹوں میں بیٹھ کر, جیلوں میں بیٹھ کر ہم نے انہوں نے ساری چیزوں کو فیس کیا. تو عمران خان صاحب کا اگر یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی کہ جج صاحبان بھی ان کے کہنے پہ چلیں, ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے کہنے پہ چلے, ملک کے سیاستدان بھی ان کے کہنے پہ چلے, اور وہ پوری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے کہنے پہ چلے. انہوں نے کیا کیا, اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جب چیئرمین کو مقرر کرنا تھا تو عمران خان نے کہا کہ جی یہ سب سے بہتر آدمی یہی ہے, اور پھر جب وہ ان کے کہنے پہ وہ جو ہے ان کے پپٹ نہیں بنے تو پھر سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے متنازع سکندر سلطان صاحب کو بنایا. تو اسی طریقے سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک وہ جیسے ڈکٹیٹر کا دماغ ہوتا ہے وہ ہے. اب کل بھی گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی نے آل پارٹیز کانفرنس خیبر پختونخوا میں رکھی, جس میں 16 جماعتوں نے شرکت کی سوائے پی ٹی آئی کے. خیبر پختونخوا میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے اس نے تو یہ آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا تھا کہ بھئی آؤ بیٹھو, امن امان ایک نہایتی خطرناک حد تک خراب ہوتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں حالات خطرناک قسم کے خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ حالت یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ مغرب کے بعد سڑکوں پہ نظر نہیں آتی, اس طریقے کہ پولیس کو ڈی مورلائز کیا گیا ہے. وہاں حالات حکومت کنٹرول میں نہیں ہے, حکومت ناکام ہوتی جا رہی ہے. تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کا کام تھا, پی ٹی آئی کا کام تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے, انہوں نے نہیں بلائی. پیپلز پارٹی کے نامزد گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے جب وہ آل پارٹیز کانفرنس منگائی تو اس میں وہ شریک نہیں ہوئے. تو اس سے میسج کیا جاتا ہے کہ آپ کی پریورٹی, تحریک انصاف کی پریورٹی صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے, پاکستان میں افراتفری پھیلائی جائے, پاکستان میں جو ہے اداروں کے خلاف جنگ کی جائے, پاکستان میں حکومتوں کے خلاف جنگ کی جائے, حالات خراب کیے جائیں, 9 میں جیسے واقعات کیے جائیں, پی ٹی وی کو آگ لگائی جائے, ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی جائے, پارلیمنٹ کو آگ لگائی جائے, افراتفری پھیلائی جائے, سوشل میڈیا کے ذریعے نفرتوں کے اور جھوٹ کے پلندے باندھے جائیں, جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں. آپ کی پرائورٹی تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کا جہاں پہ آپ کی ایک ہی جگہ پہ آپ کی حکومت ہے, اور وہ آج سال سے نہیں ہے, وہ آج سے نہیں ہے, آپ کی حکومت کی یہ تیسرا ٹینیور آپ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اور یہ آپ شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ اس وقت یہ حالات ہیں کہ آپ کے خود ممبرز جو ہے وہ حلقے میں نہیں جا سکتے, آپ کی پولیس مغرب کے بعد نہیں نکل سک رہی ہے, بیکاز کہ آپ کی پرائورٹی ہی نہیں ہے. جس پولیس کو آپ نے اس چیز پہ یہ ڈیوٹی دینی چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھے, وہ دہشت گردوں سے لڑے, اس پولیس کو آپ نے کہا کہ جی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے لیے آپ کو سیکورٹی فراہم کرے, وہ اپنے ہتھیار اور اپنے ٹیئر گیسیں جو وہ آپ کو دے تاکہ آپ جا کے وفاق پہ حملہ کرو.
آپ ابھی بھی خود بھی کہتے ہو کہ جی میرے پاس ہتھیار ہیں، میرے پاس ہمت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں حکومت سے لڑوں گا. فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ لڑنے کی بات کر رہی ہے. وہی ہتھیار، وہی پیسہ، وہ جو کہتے ہیں کہ آپ دلیر ہیں، وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ آپ کو اس وقت ان دہشت گردوں سے لڑنا ہے. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہو اور بولیں گے اپنی حکومت کے خلاف لڑیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بیمار سوچ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے گئے، اور ان کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے، اسی منافقت کی وجہ سے آج وہ اپنے لیڈر کو بھی جیل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کہا کہ 14 دسمبر کے بعد سول نافرمانی شروع کی جائے گی، دھمکی دی ہے. ایک ملک جو ہے بہتر طرف جا رہا ہے، معیشت بہتر طرف جا رہی ہے، یا آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، ملک کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اس ملک کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ 2018 میں اس شخص کو حکومت دی گئی. یہ سول نافرمانی کی کال وہ پہلے بھی دے چکا تھا. جب دھرنے میں تھا تو بجلی کا بل موصوف نے جلایا اور کہا کہ مجھ سمیت آج سے کوئی بھی پاکستان میں بجلی کا بل نہیں پے کرے گا. پھر کہا کہ جی پاکستان کی عوام جو پیسے باہر بھیجنے ہیں تو لیگل ذرائع کے ساتھ نہ بھیجیں، آپ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے پیسے باہر بھیجیں. یہ خان صاحب فرماتے ہیں، اور یہ ایک وہ شخص، اس کو پھر آپ نے اسی جوش خطابت کے بعد بھی آپ نے اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا، جس نے ستیہ ناش کر دیا. اس کی سوچ، جس کی سول نافرمانی کی آج بات کریں، وہ سول نافرمانی کی بات روز کر رہا ہے. اور بجلی کے بل مجھے یاد ہے سب سے پہلے پھر اس نے، اس کے گھر والوں نے بھرا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بجلی کٹ گئی تھی نان پیمنٹ پہ. تو یہ وہ شخص، یہ وہ پارٹی جس کی سوچ کیا ہے، یس بجلی کے بل نہ بھرو، سوچ یہ ہے کہ آپ انارکی پھیلاؤ، سوچ یہ ہے کہ پی ٹی وی کو آگ لگا دو، سوچ ہے ایمبولینسوں کو آگ لگا دو، سوچ ہے کہ بھائی کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے گھس کے دعویٰ بولو. سوچ آپ کی یہ ہے کہ آپ پورے ملک میں ہر چیز کو سب آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو، مار دو. بس اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی نا تو آپ کبھی اپنی کامیابی نہیں ملے گی. آپ سوچ یہ رکھیں کہ ہاں، اب آج بھی میں کہتا ہوں یہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یہ چیزیں کی ہیں، ہم نے غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے ہم عدالتوں کو بھی فیس کریں گے، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کوئی انارکی نہیں پھیلائیں گے، ہم کوئی ملک میں افراتفری نہیں پھیلائیں گے. تو آپ کی شاید منزل آسان ہو سکے. لیکن آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ انتشار ہے، نوجوانوں کو دینے کے لیے انتشار ہے، آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے صرف انتشار ہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی پریویل نہیں کرتی. جی اس وقت ایک دفعہ پھر جو ہے اسلام آباد سے کچھ حلقوں سے یہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق، حکومت کی ریٹ سے متعلق اور پارلیمنٹ کی ریٹ سے متعلق کل بھی خطوط دوبارہ لکھے گئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. کیا پارلیمنٹ سوورنٹ ہے یا کوئی ایک ادارہ سوورنٹ ہے؟ دیکھیے، 26ویں آئینی ترمیم کا اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کریڈٹ ہے. جس طریقے سے انہوں نے کنسنسس پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے آئینی عدالتیں بنی، آئینی جو ہے بینچز جو ہیں وہ بنی. کوشش چیئرمین صاحب کی یہ تھی کہ آئینی عدالتیں بنے، لیکن جو کنسنسس نہیں ہو سکا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے میں کامیاب ہوئے، جس سے وفاق میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کام کر رہی ہیں. پاکستان میں واحد صوبہ ہے صوبہ سندھ، حالانکہ اور کسی صوبے نے اڈاپٹ نہیں کیا. صوبہ سندھ نے بھی اس میں پہل کی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بنا دی، کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. آپ کو ہمارے پاس ایشو کیا ہے، میں ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کرتا. لوگ بڑی سیاستدانوں کو بھی الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں. 9 سال کے بعد آپ مقدمے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو ریلیف ملتا ہے کہ جی آپ کا کیس یہاں نہیں بنتا تھا اور آپ دوبارہ اس کو کسی اور کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں. لیکن 9 سال تک جو آپ نے جو کسی کا کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو، 9 سال تک آپ دن میں کتنی دفعہ عدالتوں میں مہینوں میں آتے ہو، تاکہ عام آدمی جو ہے نا، آپ اور ہم وہ اس کرب سے نہیں گزرتے. جب عام آدمی لیٹ سپوز کہ وہ کسی دیہاتی علاقے سے اس کو صبح کو 9 بجے کورٹ پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ کتنا دور سے سفر کر کے آتا ہے، کتنا پہلا اس کو آنا پڑتا ہوگا، رات کو وہ کسی اور جگہ پہ اس کا گھر کہاں رہنا پڑتا. تو یہ جو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ جو ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے.
لوگوں کے مسئلے حل ہوں. اس طرح کے کیسز بھی تھے کہ کسی قتل کے مقدمے میں کسی شخص کو سزائے موت ہو چکی تھی, بعد میں اپیل میں وہ شخص جو اس کو بری کر دیا گیا, لیکن جو آپ نے اس کی زندگی گزار دی وہ گزار دی, جو اس کو آپ نے مار دیا وہ مار دیا. اسی طریقے سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں وہ بعد میں وہ بری بھی ہوئے, تو لیکن جو آپ نے ان کو 20-25 سال کے بعد کسی کیس کو آپ نے سزا اس کو اگر بری کر دیا, تو جو اس کے 25 سال آپ نے ضائع کیے وہ کس کھاتے میں گئے؟ جس طریقے سے آپ نے ان کے گھر ان کے خاندان تباہ کیے وہ کس کھاتے میں گئے؟ تو اسی لیے ہی 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اون کرتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ریلیف دیا گیا ہے